الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد الأقوال في المسألة والحق فيها لا شك في دلالة التقييد بالوصف على المفهوم عند وجود القرينة الخاصة ولا شك في عدم الدلالة عند وجود القرينة على ذلك. اب جو ہے وہ مفہوم وصف میں کل مطلب تین تمہید بتائی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ان کا خیال رکھنا ضروری ہے مفہوم وصف میں. اب آج جو ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ مفہوم وصف میں مصنف نے کیا اختیار کیا ہے اور اس میں کتنے نظریات ہیں. انہوں نے کہا کہ مفہوم وصف میں ہم نے کہا، اس سے پہلے بھی ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ کوئی بھی مفہوم ہو، ٹھیک ہے، ہماری گفتگو کب ہے؟ ہماری گفتگو اس وقت ہے کہ جب مجرد عن قرینہ ہو، ٹھیک ہے. تو گویا کہ اس کی پھر وہی بات ہے کہ تین صورتیں ہیں، ٹھیک ہے. ایک جو ہے وہ مفہوم وصف کی دلالت جو ہے وہ مفہوم کے اوپر، وصف کی دلالت جملہ وصفیہ ایک ہے، مفہوم وصف نہیں، جملہ وصفیہ کی دلالت مفہوم کے اوپر مال قرینہ، تو کہہ رہے ہیں کہ ہم قرینے کے ساتھ چلیں گے، ٹھیک ہے. ایک وقت ہے کہ قرینہ دلالت کرے اس بات کے اوپر کہ جملہ وصفیہ کا مفہوم نہیں ہوتا، تو کہہ رہے ہیں ہم قرینے کو قبول کریں گے. ایک تیسری صورت ہے کہ جب مجرد عن القرینہ ہو تو اس جملے کا کیا تقاضا ہے، وہ مفہوم رکھے گا یا نہیں رکھے گا. انہوں نے کیا کہا کہ ایسا جملہ جو ہے مفہوم نہیں رکھے گا. مصنف نے جو ہے اختیار کیا ہے کہ جملہ وصفیہ کا مفہوم نہیں ہوتا. لیکن ابھی جو تھوڑا سمجھنے والی بات ہے، انہوں نے کہا کہ جب یہ انہوں نے بات کہی نا کہ اگر قرینہ دلالت کرے اس بات کے اوپر کہ جملہ وصفیہ کا مفہوم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو ہم اسے قبول کریں گے. اور یہاں پر انہوں نے مثال میں ایک آیہ کریمہ کو ذکر کیا کہ جس میں انہوں نے کہا کہ یہاں پر اس آیہ کریمہ میں قرینہ موجود ہے کہ اس جملے کا مفہوم نہیں ہوتا. بس اس کو سمجھنا تھوڑا ضروری ہے. وہ کیا ہے کہ یہ آیت ہے قرآن مجید کی، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ، اس سے پہلے ہے وَحُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ، اس طریقے سے ہے کہ تم پر حرام کی گئی ہیں وہ ربائب کہ جو تمہاری گود میں. اس کا ترجمہ یہ ہوا وہ ربائب، وہ پلنے والی، رب کہتے ہیں پالنے والے کو، ربائب جو پالی جائیں، تو وہ پالی ہوئی لڑکیاں کہ جو تمہارے گود میں ہیں وہ تم پر حرام ہے. محل شاہد کیا ہے آپ دیکھیے گا، یہاں پر موصوف کیا ہے، صفت کیا ہے، حکم کیا ہے، یہ سب آپ کو بتانا ہوگا. جیسے کیا یہاں پر بتائیے آپ، یہاں پہ موصوف کیا ہے اس جملے میں، ربائب جو ہے وہ موصوف ہے. اللہ فی حجورکم، یہ پورا جملہ جو ہے وہ صفت ہے، ٹھیک ہے. اور حرمت علیکم، یہ اس سے مطلب ہے آیت میں وہ اس کو حرام کا حکم ہے. تو یہ نے کہا کہ جب ہم نے یہ کہا نا کہ اللہ فی حجورکم یہ صفت ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے موصوف بھی جو بہرحال اس میں سے ہے کہ جو معتمد الموصوف ہے، ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ اس جملے کا مفہوم نہیں ہے، اس جملے کا مفہوم نہیں ہے. کیوں مفہوم نہیں ہے؟ کہا کہ اس جملے کا مفہوم اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پر قرینہ موجود ہے کہ ایسے جملے کا مفہوم نہ ہو. ورنہ کیا اگر آپ اس جملے کا مفہوم نکالیں تو کیا ہوگا، حرام نہیں، یعنی اس سے شادی کر سکتا ہے. جبکہ اتفاق ہے علماء شیعہ سنی سب کہتے ہیں کہ لڑکیاں جو ہیں وہ ایسی انسان کے اوپر حرام ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. کیا ہوتا ہے تو پھر یہاں پر پھر یہ آیت ذکر اس طریقے سے کیوں کیا؟ کہا کہ یہ آیت میں جو یہ صفت آئی ہے، یہ صفت آئی ہے مورد غالب کو بتانے کے لیے. مورد غالب کو بتانے کے لیے کیا کہ غالباً ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی انسان طلاق شدہ عورت سے شادی کرتا ہے تو اس کے ساتھ چھوٹی بچی ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ کوئی بوڑھی سے تو شادی دوبارہ نہیں کرتا ہے، تو ایسے حال میں کرتا ہے کہ جب بچی عام طور سے چھوٹی ہوتی ہے، گود میں ہوتی ہے، تو اس کو وہ پالتا ہے. لیکن اس کا مطلب تو یہ قید جو کیا ہے مورد غالب کو بیان کرنے کے لیے، غالباً ایسا ہوتا ہے. ورنہ اگر بیٹی بڑی ہی کیوں نہ ہو پھر بھی جو ہے وہ شادی ہونے کے بعد سے جو اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے. اس کو بتانے کے لیے بات واضح ہے یہ. ہاں، اب یہاں بتانا چاہ رہے کہ یہ مصنف نے کہا کہ اب یہاں پر اختلاف کب ہے؟ کہا کہ علماء کے درمیان جو مفہوم وصف میں اختلاف ہے، کہا بعض نے کہا کہ مفہوم ہے، بعض نے کہا کہ مفہوم نہیں، یہ دو اقوال ہیں. اور مصنف نے اختیار کیا کہ مفہوم وصف جملہ وصفیہ کا مفہوم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ یہ کب ہے؟ جب مجرد عن قرینہ ہو. اب اس پر مصنف کی دلیل کیا ہے، اس کو سمجھیے گا، یہ تھوڑا سا سمجھنے والی بات ہے. مصنف کی دلیل کیا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جملہ وصفیہ کا مفہوم نہیں ہوتا؟ انہوں نے کہا مصنف نے اصل دیکھیے یہ کیا ایک اختلاف مبنائی ہے، ٹھیک ہے. مبنائی کیا مطلب؟ یعنی دیکھیے جو صفت ہوتی ہے، ہم نے اس سے پہلے کل ہم نے ایک بات کہی تھی کہ جو صفت جو ہے وہ نحو میں کسے، اصول میں کسے کہتے ہیں؟
کل ما یکون سببا لتقعید الموضوع او لتضعیق الموضوع نکل کہا تھا. تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تو اب مطلب اب یہ بات پتہ چل گئی کہ صفت کا جو ذکر کس لیے کیا جاتا ہے؟ موضوع کے تضعیق کے لیے، موضوع کے تقیید کے لیے. مصنف نے کہا کہ یہ جو صفت آتی ہے جملے میں، جملے وصفی میں جو صفت آتی ہے کہ یہ کبھی کبھی جو ہے وہ قید ہوتی ہے موضوع کے لیے اور کبھی کبھی قید ہوتی ہے حکم کے لیے. ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ آپ کے لیے ایک اور چیز سمجھنا ضروری ہے، تب جا کے یہ بات سمجھ میں آئے گی. ٹھیک ہے، ہمارے پاس تین چیزیں ہیں، ایک ہے حکم، ایک ہے متعلق حکم اور ایک ہے موضوع حکم. ٹھیک ہے، حکم کیا ہے؟ حکم تو وہی وہ امر شارع ہے جو شارع کی طرف سے امر ہوتا ہے، اس کو ہم حکم کہتے ہیں، یا اس کو مجعول شارع کہہ لیجئے. اور موضوع حکم کیا ہے اور متعلق حکم کیا ہے؟ دیکھیے، موضوع حکم اور متعلق حکم میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک ہی چیز ہیں. مگر کیا ہوتا ہے، ہم نے کیا کہا تھا کہ حکم سے مراد جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں، تو حکم سے مراد ہماری کیا ہے؟ جن سے حکم تو ہے، لیکن ہم نے کہا تو حکم عام مطلق ہے، حکم تکلیفی بھی اور حکم وضعی بھی. یہ بات کہی تھی نا. ہاں، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو حکم ہے، حکم کبھی تکلیفی ہوتا ہے کبھی وضعی ہوتا ہے. تو کہہ رہے کہ یہ جو حکم اگر حکم تکلیفی ہے، اگر حکم تکلیفی ہوگا تو اس کا جو موضوع ہوگا، حکم تکلیفی کے جو موضوع کو ہم اسے کیا کہیں گے؟ ہم اسے متعلق تکلیف کہیں گے. لیکن اگر یہ حکم جو ہے وہ حکم وضعی ہو، ٹھیک ہے، تو پھر اس کو ہم موضوع حکم کہیں گے، اس کے موضوع کو. یعنی موضوع حکم اور متعلق حکم میں کوئی فرق نہیں ہے، بس کیا ہوتا ہے، موضوع حکم میں جو حکم ہوتا ہے جس کا لحاظ کیا گیا ہے وہ حکم کیا ہوتا ہے؟ موضوع حکم وضعی ہوتا ہے، اور متعلق حکم میں جو اس موضوع کا لحاظ کیا جاتا ہے، جس حکم کا لحاظ کیا وہ حکم تکلیفی ہوتا ہے. سمجھ کے بات؟ یہ تین چیزیں. اب یہاں پر آئیے، اب یہ مصنف کہہ رہے ہیں کہ یہ سر اختلاف علماء کیا ہے، سر اختلاف فقہاء کیا ہے. جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جملہ وصفیہ کا مفہوم ہوتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ جملہ وصفیہ کا مفہوم نہیں ہوتا ہے. مصنف کہہ رہے ہیں کہ اختلاف کی وجہ جو ہے وہ سر ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہم بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ جملہ وصفیہ، یہ تو طے ہو گیا کہ جملہ وصفیہ آتا ہے تقیید کے لیے موضوع کے یا متعلق حکم کے. مصنف نے کہا کہ اگر جملہ وصفیہ، اگر وصف حکم کے قید کے لیے آئے، ٹھیک ہے، اگر حکم کے قید کے لیے آئے تو کیا ہوگا؟ تو وہ اس چیز میں ظاہر ہوگا کہ حکم کے منتفی ہونے سے موضوع بھی منتفی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ کہ ایسی صورت میں وہ مفہوم کے اوپر دلالت نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، چونکہ حکم کے جاتے کیا ہوگا؟ اصل موضوع ہی ختم ہو جائے گا، پھر وہ ان رزقت ولدن فافتنوا والی بات ہو جائے گی. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حکم جو ہے وہ کس کے لیے قید ہوتا ہے؟ کہ حکم کے لیے وصف حکم کے لیے قید نہیں ہوتا، بلکہ کس کے لیے قید ہوتا ہے؟ موضوع حکم کے لیے قید ہوتا ہے. تو وہاں پر اپنے حال پر باقی رہتا ہے. اس کو ہم تطبیق کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اور بات واضح ہو جائے گی. یہاں تک جو بات ہے وہ تو واضح ہے نا، انشاءاللہ بس عبارت اور زیادہ واضح ہو جائے گی. بات یعنی کہ لا شک فی دلالت التقیید بالوصف علی المفہوم عند وجود القرینۃ الخاصہ. یہ وہ بات ہے کہ جو ہم اکثر پڑھتے آ رہے ہیں اب تک، کہ اگر جملے میں کوئی قرینہ موجود ہو، قرینہ خاصہ کہ جو اس بات پر دلالت کرے کہ جملے وصفیہ کا مفہوم ہوتا ہے، تو اگر اس میں کوئی شک نہیں ہے، لا شک یعنی لا اختلاف، لا خلافہ، کوئی اس سے اختلاف نہیں کرتا. قرینہ ہے تو قرینے کے ساتھ عمل کرنا. ولا شک، اور اس طریقے سے ولا خلافہ، اس میں بھی اختلاف نہیں ہے. فی عدم الدلالہ، فی عدم دلالت علی المفہوم، کہ جملے وصفیہ کا مفہوم نہیں ہوگا کب؟ عند وجود القرینۃ علی ذلک. اگر عدم دلالت، عدم مفہوم کے اوپر اگر دلیل ہے تو اس میں بھی اختلاف نہیں، سب کہیں گے کہ جی یہ مفہوم نہیں ہوگا. واضح ہے؟ دو صورتیں. مثلم، اب اس کی مثال دے رہے ہیں، چونکہ یہ تھوڑا سا مطلب وہ ہے تو جملے وصفیہ میں اس کی ایک مثال آپ کو یہ عرض کر دے رہے ہیں. لیکن یہ بھی کس کی مثال ہے؟ یہ مثال آ رہی ہے، ہاں، یہ مثال اس بات کے اوپر ہے کہ قرینہ موجود ہے اس جملے میں کہ جملے وصفیہ کا مفہوم نہیں ہے. قرینہ موجود ہے، وصفیہ مفہوم نہیں، یاد رکھیے گا. مثلما اذا ورد الوصف مورد الغالب، ٹھیک ہے، یہ قرینہ ہے کہ وصف جو ہے وہ مورد غالب میں وارد ہو. تو یفہم منہ عدم اناطۃ الحکم به وجودا وعدما. تو اس میں کیا ہوگا؟ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ عدم و اناطت ہے، عدم منوط کہتے ہیں شرط، مشروط، عدم و اشتراط الحکم به وجودا وعدما، کہ اس کا جو ہے وہ کوئی اس کو لحاظ نہیں کیا گیا ہے. یہ جو وصف آئی ہے اس کا کوئی لحاظ نہیں کیا گیا ہے وجود کے اعتبار سے یا عدم کے اعتبار سے، یعنی اس کا کوئی خاص کیریکٹر نہیں ہے. بس اس کو کیا، بس غالباً ایسا ہوتا ہے لہٰذا اس کو شارع نے بیان کر دیا. ورنہ کیا مطلب ہے؟ ورنہ اگر بڑی بیٹی بھی ہو پھر بھی وہ باپ کے اوپر حرام ہو جاتی ہے.
لیکن چونکہ غالباً ایسا ہوتا ہے چھوٹی بیٹیاں ہوتی ہیں لہذا اس کو ذکر کر دیا گیا، تو اس کا وجود اور عدم کے اعتبار سے اس کا کوئی اہم رول نہیں ہے حکم کے ہونے یا نہ ہونے میں. بات واضح ہے جی. نحو قولہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وربائبکم اللائی فی حجورکم، وہ بچیاں جو تمہارے گود میں ہیں وہ تم پر حرام ہیں. فإنہ لا مفہوم لمثل هذه القضیۃ مطلقا. ٹھیک ہے، کہہ رہے کہ اس طرح کے مفہوم کا، اس طرح کے جملے کا جو مفہوم نہیں ہوتا ہے. اذ یفہم منہ ان وصف الربائب بانہا فی حجورکم لانہا غالبا. کیوں؟ اس لیے کہ اس جملے سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس جملے سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ جو حجورکم اللہ فی حجورکم جو قید ہے، یہ قید مورد غالب کو بیان کرنے کے لیے آئی ہے کہ غالباً ایسا ہوتا ہے. والغرض منہ الاشعار بعلت. اچھا، تو پھر سوال یہ کہ اب جب آپ خود یہ اس بات کو قبول کر رہے ہیں کہ اللہ فی حجورکم کا کوئی رول نہیں ہے وجود اور عدم کے اعتبار سے، تو پھر آپ کو اگلا سوال کہ آپ تو خود کہتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ لغویات سے خالی ہے، تو پھر یہ اضافت کس بات کے لیے ہے؟ اللہ فی حجور، یہ اگر قید مورد غالب ہے تو کیوں اس کو ذکر کیا گیا؟ کہا کہ اس کو بس اس لیے ذکر کیا گیا تاکہ علت حکم کو بتا سکے. ہم نے کہا آپ سے پوچھا شراب کیوں حرام ہے، آپ کہتے ہیں لأنہ مسکر. تو اب یہاں پہ کہا گیا کہ وہ بچیاں کیوں حرام ہیں، کہا گیا چونکہ جس طریقے سے سگی بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ گود میں پلی ہوتی ہیں اور اس پر حرام ہوتی ہیں، اس طریقے سے یہ علت حکم کے لیے اشعار ہے، قرینہ ہے، اس لیے علت حکم کی طرف اشارہ کرتی ہیں آپ کو. ٹھیک ہے. والغرض منہ الاشعار بعلت الحکم، آپ کو سمجھانا ہے حکم کا کہ کیوں اس کو حرام قرار دیا ہے. اذ ان اللائی تربى فی الحجور تکون کالبنات. بات واضح. ٹھیک ہے. اذ ان اللائی تربى فی الحجور تکون کالبنات، اس سے کہ جو گود میں پلتی ہیں بچیاں وہ بنات کی طرح ہوتی ہیں، بیٹیوں کی طرح ہوتی ہیں. تو جس طریقے سے سگی بیٹیاں باپ پر حرام ہے، اس طریقے سے یہ بھی جو ہے اسی منزلت پر ہوتی ہیں، وہ بھی حرام ہے. بات واضح. یہ اشارہ. اب یہاں پر بات ختم ہو گئی. دو باتیں اب تک ہم نے کیا پڑھا؟ دو باتیں پڑھی. اگر قرینہ ہے مفہوم کے اوپر تو اسے ہم قبول کریں گے، نہیں ہے تو اس پہ ہم قبول کریں گے. اب یہ کیا ہے؟ وہ واو عاطفہ ہے کس کے اوپر؟ یہ جو بار بار کہا تھا نا، انہوں نے دو بار کہا لا شکا ولا شکا. اب وانما الخلاف، اب اس کو پر عطف کرنا آپ کو. ہاں، کہہ رہے کہ لا خلاف لا خلاف وانما الخلاف. تیسری بات، یہاں پر اختلاف ہے. کہاں پر حضور؟ کہہ رہے ہیں خلاف کہاں ہے؟ انما الخلاف عند تجرد القضیہ. قضیہ نہیں کہہ رہے ہیں آپ، یہاں پہ جملہ لکھ لیجیے. عند تجرد الجملہ عن القرائن الخاصہ. جب جملہ جو ہے وہ قرینہ خاصہ سے خالی ہو، یعنی اس پر کوئی دلیل نہ ہو جو دلالت کرے ہونے مفہوم ہونے یا نہ ہونے کے اوپر. ٹھیک ہے، بس جملہ ہے اور آپ سے سوال کیا گیا یہ بتائیے اس کا مفہوم ہے اس جملے کا یا نہیں ہے. آپ سے سوال ہوگا. فإنهم اختلفوا في أن مجرد التقييد بالوصف هل يدل على المفهوم. اب یہاں پر اختلاف ہے علماء میں، جب قرینہ نہ ہو اور وصف ہو، جملہ وصفیہ وارد ہوا ہو، تو کیا یہاں پر اختلاف ہے کہ ان مجرد التقیید بالوصف، کہ فقط وصف کے ذریعے سے جملے کو مقید کر دینا، موضوع کو مقید کر دیا گیا ہے، تو کیا یہ مفہوم کو دلالت کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کیا مطلب؟ خود تفسیر کر رہے ہیں، خود بتا رہے ہیں کیا مطلب. ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ وصف سے مقید کر دینے کا مفہوم ہوگا یا نہیں ہوگا. مطلب کیا ہے؟ کہنا چاہ رہے ہیں حل یدل اے انتفاع حکم الموصوف عند انتفاع الوصف اولا یدل. کیا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اگر وصف ختم ہو جائے، اگر وصف نہ ہو تو کیا ہے موصوف بھی نہ ہوگا. کہ وصف موصوف نہیں، یعنی حکم جو موصوف پہ آپ لگا رہے تھے وہ بھی نہ ہوگا، حکم ختم ہو جائے گا. یہ یا اس پر دلالت اور لا يدل علی ذلک، یا پھر اس پر دلالت نہیں ہے. عبارت واضح نہیں ہے. اگر نہیں ہوگی عبارت واضح تو بتا دیجیے گا، دوبارہ پڑھ لیں گے. ہاں، کوئی تکلف نہ کیجیے گا. یہ ایک سوالیہ نشان دیا ہے، میں گویا کہ آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ اگر مجرد ان القرینہ کوئی جملہ وارد ہو تو اس میں اختلاف ہے، اس میں آپ سے سوال کیا جائے گا کہ اس کا مفہوم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اچھا، مفہوم ہوتا ہے یا نہ ہونے کا کیا مطلب؟ یعنی کہنا، اب اس کو بدل دیا اس جملے کو کہ اگر وصف منتفی ہو جائے، وصف حاصل نہ ہو تو کیا حکم بھی موصوف سے منتفی ہو جائے گا. اب اس کو آپ ذرا سا، آپ میں سے کوئی بھی اس والے جملے کو جو ہم نے کہا، اس کو مثال کے اوپر آپ تطبیق کر کے دکھائیے. مثال کے اوپر جو ہم نے اس سے پہلے مثال دی ہے. ہاں جی، برابر، بالکل. یہ جو جملہ ہے نا کہانی دیا، یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تاکہ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی پوری طریقے سے یا نہیں. یہ جو جملہ ہے انتفاع حکم الموصوف عند انتفاع الوصف یدل اور لا یدل، اس کو ذرا سا اس پہ اس کو کیسے تطبیق کریں. مطلب تطبیق کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ کہ کون سی وصف ہے
کب وہ انتفاع ہو رہی اور کہاں پہ موصوف ہے جو اس میں انتفاع ہو جائے, کہاں حکم ہے, یہ ذرا سا ہم کو تشریح بتا دیں. جی جی کون سا حکم؟ احسن, تو یہی کہنا چاہ رہے تھے کہ یہ جو وصف ختم ہو جا رہا ہے, یعنی اللہ فی حجورکم, مان لیجئے کہ کوئی ایسی بیٹی ہے کہ جو گود میں نہیں پلی, ٹھیک ہے, تو اب اس پر جو حکم حرمت تھا وہ کس پر؟ موضوع کے اوپر. موضوع کون ہے؟ وہ باپ حرمت, ٹھیک ہے, اس کے اوپر یا اس کے اوپر حرمت کا حکم آپ لگائیں گے یا نہیں لگائیں گے؟ صحیح. اور کہہ رہے یہ مطلب یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, نظیر الاختلاف المتقدم فی التقیید بالشرط, ٹھیک ہے, جس طریقے سے اس میں جملہ شرطیہ میں ہم نے کہا تھا, ٹھیک ہے, کہ اگر حکم جو ہے وہ ختم ہو جائے عند انتفاع الشرط عند انتفاع الجزاء هل ينتفي الشرط ام لا, اس طریقے نا, عفوا عند انتفاع الحکم هل ينتفي او لا, یہ سوال تھا نا اس میں کہ جب جزا جو ہے منتفی ہو جائے, نہیں شرط منتفی ہو جائے, جب مجی نہ ہو تو کیا وہ اس سے جزا جو منتفی ہوگی یا نہیں ہوگی, وہاں پہ اختلاف ہے. اب کہہ رہے ہیں وفی المسألۃ قولان, اس مسئلے میں المسئلہ الف لام ذکری, کون سا مسئلے میں؟ مفہوم وصف میں. جی مفہوم وصف میں ہم نے کہا تھا نا الاقوال, ہیڈنگ لگائی تھی الاقوال فی المسئلہ والحق فیہ. اب اس کو بتانے لگے المسئلہ والمسئلہ فیہ قولان, اس مسئلے میں اس میں کیا ہے؟ دو قول ہیں. اب یہاں بتایا نہیں کون کون سا قول ہے, وہ آپ کو قول خود سمجھ جانا ہے. کیا مطلب؟ ایک قول یہ ہے کہ جملہ وصفیہ کا مفہوم ہوتا ہے مثبت میں, اور ایک قول یہ ہے کہ جملہ وصفیہ کا مفہوم نہیں ہوتا. دیکھیں انہوں نے ذکر نہیں کیا لیکن کہہ دیا قولان, لیکن جہاں پہ بھی لما ہو یا اصول میں اس طریقے سے اگر ذکر کرتے ہیں تو اس سے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے. والمشہور القول, دیکھیں انہوں نے ذکر نہیں کیا لیکن پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ قول ثانی مشہور ہے. میں نے کہا حضور آپ پہلے بتائیے کون سا قول ہے, لیکن کہہ رہے ہیں یہ طریقہ ہے. اگر آپ مطلب مقدمات سے پڑھ کے وہ یہاں آ رہے ہیں تو مطلب یہ کہ یہ سب چیزیں آپ علماء کے اس سے روش سے واقف ہیں, اس لیے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کون سا ہے کون سا نہ ہے, لیکن کہہ دیا کہ والقول الثانی هو المشہور, دوسرا والا قول. دوسرا والا قول کون سا ہے؟ وہ عدم المفہوم. اچھا, مصنف نے کیا اختیار کیا؟ یہ قول ثانی کو ہی اختیار کیا, مشہور. والسر فی الخلاف یرجع الى ان التقعید المستفاد من الوصف هل هو تقعید لنفس الحکم اي ان الحکم منوطا به او ان الوصف تقعید لنفس موضوع الحکم او متعلق الموضوع باختلاف الموارد. ٹھیک ہے, ابھی کہہ رہے کہ یہ جو اختلاف کی وجہ کیا ہے, کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ مفہوم ہوتا ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ مفہوم نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا کہ اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ بعض نے وصف کو قید مانا ہے حکم کے لیے, اور بعض نے وصف کو قید مانا ہے متعلق حکم کہہ لیجئے یا موضوع حکم کے لیے. دونوں کوئی فرق نہیں ہے, ٹھیک ہے, بس فرق اس اعتبار سے ہے کہ متعلق حکم والے جو ہے حکم تکلیفی اور موضوع حکم والے نے وصف. ان تقید مستفاد من الوصف هل هو تقید لنفس الحکم, خود حکم کے لیے قید ہے, یعنی اس میں حرمت کے لیے قید ہے حکم, اور ان الحکم منوط به, یعنی خود حکم جو ہے وہ, یعنی حکم حرمت جو ہے مشروط ہے اس سے, یہ وصف سے بھی بالوصف, او ان الوصف تقعید, یا پھر یہ جو وصف ہے یہ تقعید ہے کس کے لیے؟ لنفس موضوع الحکم او متعلق. یہ بے اختلاف الموارد کیوں کہا؟ کہ جو اختلاف الموارد کیا ہے کہ اگر وہ وضعی حکم ہے تو موضوع حکم آ جائے گا, حکم تکلیفی ہے تو متعلق حکم آ جائے. اس وجہ سے انہوں نے کہا اختلاف الموارد. فیکون الموضوع او متعلق الموضوع هو المجموع المؤلف من الموصوف والوصف. ٹھیک ہے, تو یہ سب کے سب جو کیا ہو جائیں گے, ایک ہو جائیں گے, متعلق موضوع ہوں گے. اب کہہ رہے ہیں کہ فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ, اگر یہ پہلی والی صورت ہو, کون سی؟ جہاں پہ ہم نے کہا کہ وصف قید ہو کس کے لیے؟ حکم کے لیے. پہلے حکم کو ذکر کیا, بعد میں اس کے لیے ذکر کیا موضوع کے لیے. موضوع اور متعلق دونوں ایک ہی ہیں. دیکھیے غور کیجئے, موضوع اور متعلق کو دوسرے مورد میں رکھا ہے, بات واضح ہے. ہاں, تو یعنی یہاں پہ دو ہی چیزیں, تین مت فرض کیجئے گا جی. فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ, اول کیا؟ اگر وصف قید ہو کس کے لیے؟ حکم کے لیے. احسنتم, تو کیا کہہ رہے؟ فَإِنَّ التَّقْعِيدَ بِالْوَصْفِ يَكُونُ ظَاهِرًا, تو اس صورت میں جب وصف جو ہے وہ مقید ہو کس کے لیے؟ حکم کے لیے, تو اس سے ظاہر اس بات میں ہوگا کہ فی انتفاء الحکم عند انتفاء الوصف, جب وصف منتفی ہو جائے تو حکم بھی منتفی ہو جائے. اور یہ کب کہاں پہ ہوتا ہے؟ یہ جب آپ مفہوم کے قائل ہوتے ہیں تب ہوتا ہے کہ نہیں. ہم نے کیا, ہم اس سے پہلے ہم نے شرط میں کیا پڑھا تھا
کہ اگر مجیء زید نہ ہو تو اکرام بھی اس سے منتفی ہو جاتی ہے، اگر شرط حاصل نہ ہو تو جزا بھی، یہاں پہ وہی کہہ رہے ہیں وصف حاصل نہ ہو تو حکم بھی منتفی ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ کس وجہ سے ہے؟ کہنے بے مقتضل اطلاق، یہ اس کا تقاضا کون کرتا ہے کہ یہ اطلاق، یعنی اطلاق کلام، اور اطلاق کلام ہم نے کہا تھا کہ اطلاق کب حاصل ہوتا ہے؟ کہا اطلاق جو ہے جب مقدمات حکمت تام ہو جائے۔ لأن الاطلاق یقتضی، جملے مطلب چھوڑ دیں، لأن الاطلاق یقتضی انحصارہ فیہ کما قلنا فی التقیید بشرط، اس لیے کہ اطلاق کا تقاضا کیا ہے؟ ہم نے کہا تھا اس سے پہلے مفہوم شرط میں بھی ہم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے کہا تھا کہ اطلاق کا تقاضا یہ ہے کہ جو شرط کو استعمال کیا گیا ہے وہ شرط شرط منحصر ہو، علت منحصرہ ہو۔ پھر وہی بات ہم یہاں پہ بھی کہیں گے کہ اطلاق جملہ وصفیہ میں وصف کو مطلق استعمال کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ وصف ہی جو ہے کیا ہے منحصر ہے اس میں، اس طریقے سے کہ اگر یہ وصف حاصل نہ ہو تو گویا کہ حکم بھی حاصل نہیں ہے۔ بعد فرض اناطۃ الحکم بالوصف، جب ہم نے یہ فرض کیا، کیا یہ جملہ متضا پڑھنا ہے، بعد فرض اناطۃ الحکم بالوصف، جب ہم نے یہ فرض کر لیا کہ بعد فرض اشتراط الحکم بالوصف، عبارت اگر نہ واضح ہو تو بتائیے گا۔ وَإِنْ كَانَ ثانی، اب اگر وہ دوسرا والا مورد ہو، کون سا؟ ہاں، اگر جو وصف ہے وہ قید ہو کس کے لیے؟ موضوع کے لیے کہہ لیں، موضوع حکم کے لیے کہہ لیں، یا متعلق حکم کے لیے کہہ لیں، دونوں کہہ سکتے ہیں۔ تو کہہ رہے فَإِنَّ التَّقْعِيدَ لَا يَكُونُ ظَاهِرًا، وہاں پہ کیا تھا دیکھیے، وہاں کہہ رہے ہیں ظاہر تھا، یہاں کہہ رہے ہیں کہ لا يكون ظاہرا، یہ اس میں ظاہر نہیں ہوگا، کس میں؟ فی انتفاء الحکم عند انتفاء الوصف، یہ اس میں ظاہر نہیں ہوگا کہ اگر وصف ختم ہو جائے تو موصوف بھی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اب اس کی دلیل دے رہے ہیں کہ کیوں وصف کے ختم ہونے سے حکم جو ہے وہ منتفی نہیں ہوگا۔ لأنه حينئذ يكون من قبیل مفہوم اللقب، اس لیے کہ یہ کیا ہو جائے گا، اس صورت میں اس کا حال جو ہے مفہوم لقب والا ہو جائے گا، اور آپ مفہوم لقب میں کیا کہتے ہیں؟ مفہوم لقب کے مفہوم کے آپ قائل نہیں ہیں، تو پھر یہ کیسے آپ گویا کہ آپ یعنی ایک ہی وقت میں آپ ایک ہی اعتبار سے دو نظریے کے قائل ہو جائیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ وہاں مفہوم لقب میں آپ کہہ رہے ہیں کہ مفہوم نہیں ہے، اور یہاں پہ کہیں گے مفہوم ہے، یا تو ایک معیار رکھیے، جس طریقے سے وہاں مفہوم لقب میں کہہ رہے ہیں کہ مفہوم نہیں ہوتا، یہاں پہ بھی کہیں کہ مفہوم نہیں ہوتا۔ ایک بات، اذ انه يكون التعبیر بالوصف والموصوف لتحدید موضوع الحکم فقط، اس لیے کہ اس صورت میں کیا ہوگا کہ وصف اور موصوف کا حال کیا ہے؟ فقط موضوع حکم کو بتانا، کہ موضوع حکم یہ ہے، وصف اور موصوف نے مل کر آپ کو یہ بتایا ہے کہ جس کے اوپر حکم آیا ہے، موضوع حکم، حکم جس کے اوپر آیا ہے وہ موضوع یہ ہے جی۔ لا ان الموضوع ذات الموصوف والوصف قید للحکم علیہ، نہ یہ کہ خود موصوف اور وصف مل کر جو کیا ہے حکم کے لیے قید بنے ہیں۔ مثل ما کرے، اگر یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ مثال سے اس بات کو سمجھیے، جیسے اگر کوئی قائل یہ کہتا ہے اسنا شکلا رباعیا قائم الزوایا متساوی الاضلاع، اگر کسی نے یہ کہا، ٹھیک ہے، کہ ایک ایسی شکل بناؤ کہ جو چوطرفہ ہو، رباعی ہو، قائم الزوایا، اس کے زوایا جو ہیں وہ کھڑے ہوں، اور متساوی الاضلاع، اور اس کے جو اضلاع ہیں وہ متساوی ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک میں تو یہ جملہ ہوتا ہے، اور ایک میں تو کوئی کیا کہتا ہے، ایک میں تو کوئی کہتا ہے کہ اسنا مربعن، ٹھیک ہے، ایک میں تو ہم نے کہا کہ اسنا مربعن، اور ایک میں تو یہ جملہ پورا اس کے قید کے ساتھ ذکر کیا۔ مصنف کیا کہہ رہے ہیں، ان دونوں جملوں میں کوئی فرق نہیں ہے اگر دیکھا جائے تو، بس فرق کس بات سے، یہ اس کی ایک اصطلاح ہے مربع، اور اسی مربع کی جب تعریف بھی ذکر کی گئی تو آپ نے کیا کہا کہ ایسی شکل کہ جو جس کے قائم الزوایا ہو اور متساوی الاضلاع ہو، اس میں کوئی فرق نہیں۔ فإن المفہوم منہ ان المطلوب صنعہ هو المربع، ٹھیک ہے، اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے، اس سے سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ یہ جو جملہ آپ سے کہا جا رہا ہے، یہ اتنا لمبا جو جملہ کہا، اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے آپ سے کہ آپ کو ایک چوکور لکیر جو ہے کھینچنی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ریکٹینگل نہ کھینچیے، ہے نا، یا اسکوائر نہ بنائیے، اس سے آپ کو کوئی منع نہیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا اگر ہم نے یہ کہا کہ زید کمرے میں آیا، اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ ہم نفی کر رہے ہیں کہ عمر کمرے میں نہیں آیا، یہ مفہوم لقب ہے۔ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ زید آیا تو اس کا مطلب عمر نہیں آیا، کہہ رہے یہ مفہوم لقب ہے، ہو سکتا ہے کہ عمر بھی آیا ہو،
تو یہ آپ کب قائل ہو سکتے ہیں؟ یہ اس وقت قائل ہو سکتے ہیں کہ جب آپ مفہوم لقب کے قائل ہو، جبکہ مفہوم لقب کوئی قائل نہیں ہوتا ہے. اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس قاعدہ ہے اس بات الشے نفی ما عدا نہیں ہوتا. تو واضح. تو اگر کوئی یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ آپ مربع بنائیے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دوسرے شکل کو بنانے سے منع کر رہا ہے. ٹھیک ہے. فَإِنَّ الْمَفْهُومَ مِنْهُ، اس جملے سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ أَنَّ الْمَطْلُوبَ صَنْعُهُ الْمُرَبَّع، کہ آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک مربع شکل بنائیے. فَعَبَّرَ عَنْهُ بِهَذِهِ الْقُيُودِ الدَّالَّةِ عَلَيْهِ، تو بجائے اس کے کہ وہ یہ جملہ کہے کہ اصنع مربعا، اس نے یہ اتنا بڑا جملہ کہا آپ سے، ٹھیک ہے، اس کی پوری قیود کے ساتھ. حيث يكون الموصوف هو مجموع المعنى المدلول عليه بالعبارة المؤلفة من الموصوف والوصف. تو کیا ہو گیا کہ اس نے اصنع مربعان کی جگہ ایسا جملہ استعمال کیا کہ جس میں موصوف، صفت، ان سب کو ملا کر جوڑ کر ایک جملہ بنا دیا. وہی فی المثال شکل رباعی قائم الزوایا متساوی الاضلاع، یہ مثال میں یہ چیزیں استعمال کی. ٹھیک ہے. یہ کس کی منزلت میں؟ وہی بمنزلت کلمت مربع. آپ مربع کہہ لیجئے یا شکل رباعی قائم الزوایا متساوی الاضلاع کے لیے دونوں ایک ہی ہیں. جی، مربع کی تعریف کہہ رہی ہے، مربع کی قیودات کو ذکر کیے کر رہے ہیں. فکما، اب دیکھیے، فکما ان جملۃ اصنع مربعا لا تدل علی انتفاء عند الانتفاء، جس طریقے سے کیا ہے، جس طریقے سے اصنع مربعا یہ جملہ کہنا کہ مربع بناؤ، کیا یہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ مثلا آپ ریکٹینگل نہ بنائیے، آپ جو ہے ایک دائرے والی شکل نہ کھینچیے؟ نہیں، یہ منع نہیں کرتا. بات واضح سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہے؟ ہاں. تو کہہ رہے کہ جب آپ اس میں یہاں کے اس کے قائل ہیں تو پھر اس کی جو صفات ذکر کی گئی ہیں، شکل رباعی متساوی الاضلاع قائم الزوایا، تو پھر جب آپ ایک اصطلاح میں اس کے قائل ہیں، مفہوم کے قائل نہیں، تو پھر اس میں صفات میں جا کے کیسے قائل ہو سکتے ہیں؟ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. دونوں میں کوئی فرق نہیں اس جنس سے. تو کہہ رہے ہیں فکما ان جملۃ اصنع مربعا، جس طریقے سے یہ جملہ اصنع مربعا لا تدل علی المفہوم، ہم دیکھیں، ہم نے یہ انتفا نہیں پڑھا، ہم نے کیا کہا، ہم نے بس یہ کہہ دیا لا تدل علی المفہوم، یہ جملہ مفہوم پہ دلالت نہیں کرتا. تو جس طریقے سے یہ جملہ مفہوم پہ دلالت نہیں کرتا، اس طریقے سے یہ قائم الزوایا متساوی الاضلاع یہ بھی جملہ مفہوم پہ دلالت نہیں کرے گا. بات واضح؟ اب پڑھیں عبارت. فکما ان جملۃ اصنع مربعا لا تدل علی الانتفاء عند الانتفاء، یہ اس کا مطلب ہی مفہوم ہوتا ہے. کذالک ما هو بمنزلت، جو اس کی منزلت میں کون سا ہے؟ یہ اصنع ہے شکلا رباعیا، یہ والی هو بمنزلت لا تدل علیہ علی المفہوم. بات واضح؟ لأنه في الحقیقت یکون من قبیل الوصف غیر المعتمد الموصوف، اس لیے کہ یہ جو جملہ ہے نا اصنع شکلا رباعیا، یہ ایک ایسا ہے کہ جو وصف کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن ایسا وصف ہے کہ جو معتمد الموصوف نہیں ہے. یعنی اس کی مثال کیا ہے؟ کل گزری تھی بات، اس کی مثال کہ ایسا وصف کہ جو معتمد الموصوف نہیں ہوا. احسنتم، السارق والسارقہ والی بات یہاں پہ یہی ہے. یہاں پہ بھی اس نے کیا کیا، بجائے اگر اب یہی معتمد الموصوف بھی ہو جاتا، کیسے؟ اگر یہ جملہ کہتا اصنع مربعا اے شکلا رباعیا متساوی الاضلاع قائم الزوایا، اگر یہ کہہ دیتا تو یہ صفات ہیں معتمد علی المربع. بات واضح نہیں؟ واضح؟ ہاں، واضح ہونا چاہیے انشاءاللہ. اب ایک اور 2-4 باتیں اور پڑھ لیں، یعنی 2-4 لائنیں بس. کہ اذا عرفت ذلك، جو جب آپ یہ بات سمجھ گئے، کیا بتانا چاہا آپ کو، یعنی ہم نے 2 باتیں بتائی ابھی آپ کو، کیا کہ کبھی کبھی وصف جو ہے وہ قید ہوتا ہے حکم کے لیے، اور کبھی کبھی قید ہوتا ہے موضوع کے لیے. ٹھیک ہے. اور کیا کہا اگر قید جو ہے وہ حکم کے لیے ہوگا تو وصف کے ختم ہوتے ہی حکم بھی ختم ہو جائے گا، گویا کہ مفہوم کو دلالت کرے گا. اور کبھی ہوتا ہے قید کس کے لیے؟ موضوع کے لیے، متعلق کے لیے. تو انہیں کیا کہا، تو پھر یہاں پر وصف کے ختم ہوتے ہی موضوع ختم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب مصنف کس کی بات کے قائل ہیں؟ مصنف جملے وصفیہ کے مفہوم کے قائل نہیں ہے، تو یہ کس کو اختیار کریں گے؟ احسن، تو کہ وصف جو قید ہے موضوع کے لیے، حکم کے لیے قید نہیں ہے. تو یہی بتانا چاہیے اذا عرفت ذلك میں، کہ اذا عرفت ذلك فنقول ان الظاہر فی الوصف. ٹھیک ہے. وصف میں کیا ظاہر ہے؟ ظہور کیا ہے وصف کا؟ جملے وصفیہ کا ظہور کس میں ہے؟ جملے وصفیہ کا ظہور اس بات میں ہے، لیکن کب؟ لو خلیہ وتبعہ من دون قرین، ہماری بات من دون قرین کیا ہے؟ انہ من قبیل ثانی، کہ جملے وصفیہ من قبیل ثانی، یعنی کیا مطلب؟ قید جو ہے وہ موضوع اور متعلق کے لیے ہوتا ہے، حکم کے لیے نہیں ہوتا. اے انہ ان الوصف قید للموضوع او للمتعلق لا للحکم، حکم کے لیے قید نہیں ہوتا. فیکون الحکم من جہت الموصوف مطلقا، اے مطلق یعنی کیا مطلب؟ اے غیر مقید، یعنی وہ مقید نہیں ہوگا.
فلا مفہوم بس ہم نے یہ اختیار کیا کہ جملہ وصفیہ کا مفہوم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس لیے کہ وصف کے ختم ہونے کے بعد بھی موضوع اپنے حال پر باقی رہتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جملہ وصفیہ کا مفہوم نہیں ہوتا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.